بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک جرگہ پشاور میں ہوا جی، جہاں پہ سب جماعتیں موجود تھیں۔ چیف منسٹر کے پی نے اس کی سربراہی کی، گورنر کے پی بھی وہاں پہ موجود تھے اور سب جماعتوں کے لیڈران وہاں پہ موجود تھے۔ جرگے میں ایک کنسرن جو ریز کیا جا رہا ہے وہ یہ ریز کیا جا رہا ہے کہ جناب فاٹا ہو اور مالاکنڈ ڈویژن ہو، چاہے یہاں پہ فیصلہ ہوا تھا مرکزی حکومت کا کہ جناب 10 سال تک یہاں پہ کوئی ٹیکسز نہیں لگیں گے، لیکن اس بجٹ میں ٹیکسز لگائے گئے۔ یہ ایک کنسرن انہوں نے ریز کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ ہو سکتا ہے دیر آر پاسبلٹیز۔ پہلے جو کرائسس کے پی میں گیس کا ہوا تھا اس میں چیف منسٹر کے پی اور گورنر دونوں مل کر جناب یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ مرکزی حکومت کے پاس جا کر اپنے کنسرنز ہم اٹھائیں گے۔ دو دے آر ایٹ لاگر ہیڈز ود ایچ ادر، بٹ دین اگین انہوں نے کہا کہ جناب ہم جا کے اپنے کنسرنز ریز کریں گے، اور کنسرنز ریز کر کے انہوں نے ریلیف گیس کی جو ایشو تھا اس پہ لے لیا۔ نا ونس اگین واٹ دے آر تھنکنگ از کہ جناب کے پی کے چیف منسٹر اور گورنر جو کہ مختلف پارٹیوں سے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے جناب کہ گورنر جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے کے پی کے، اور چیف منسٹر جناب پی ٹی آئی سے، دونوں مل کر چاہتے ہی ہے کہ اس جرگے کے فیصلے کے بعد یہ جناب مرکزی حکومت کے پاس جائیں اور انہیں کہیں جناب کہ آپ نے کہا تھا کہ 10 سال تک فاٹا اور مالاکنڈ ڈویژن میں یہاں پہ کوئی ٹیکسز نہیں لگیں گے، لیکن اس بجٹ میں آپ لوگوں نے ٹیکسز لگائے ہیں، اس کو اگر آپ وڈرا کریں تو بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ گورنر کے پی چاہتے یہ ہیں جناب کہ جناب جو مولانا فضل الرحمان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو وہ واپس لے اور اس پہ اپالوجی ٹینڈر کریں۔ کیا مولانا فضل الرحمان اپالوجی ٹینڈر کریں گے یا نہیں کریں گے، اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ ہم ذرا تھوڑا سا انٹرنیشنل افیئرس پر بھی بات کرنا چاہیں گے۔ انٹرنیشنل افیئرس پہ اس لیے بات کرنا چاہیں گے کہ دیٹ از اے ایشو ونس اگین فرام دا لاسٹ لائک 7 days۔ ایک یہاں پہ ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اور وہ سچویشن یہ ہے کہ جناب IRGC جو ہے انہوں نے تقریباً 56 شپس جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا۔ اس میں کافی لوگ زخمی بھی ہوئے اور کئی لوگ مارے بھی گئے، لیکن یہ اٹیک جو ہے IRGC نے جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں پہ دن میں تقریباً 140 سے لے کے 160 شپس وہاں سے گزرا کرتے تھے اسٹریٹ آف ہارمز سے، وہاں سے اب صرف 10-12 شپس دن کے گزرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جناب IRGC نے اور ایرانین اتھارٹیز نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب کوئی بھی شپ وہاں سے جو گزرے گا وہ پہلے ہمیں بتائے گا کہ وہ کس پرپس کے لیے جا رہا ہے اور اس کی جناب پوری انوینٹری شیئر کرے گا۔ ایٹ دا ویری سیم ٹائم امریکن فورسز نے بلاکڈ لگایا ہوا ہے، اور ایران کے اندر سے جو شپس پہلے آسانی سے آیا کرتے تھے جایا کرتے تھے اور وہاں سے ان کی تیل کی رسد جو ہے وہ جاری رہتی تھی، وہ بھی رک گئی ہے۔ پچھلے 7 دن سے ایران کے اندر سے کوئی شپ نہیں آ جا سک رہا۔ MOU سے پہلے ٹرمپ کی بڑی سخت سٹیٹمنٹس آیا کرتی تھی ایران کے بارے میں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جناب JD وینس جو کہ جناب میلو سٹیٹمنٹس دیتے تھے اور نیوٹرل سٹیٹمنٹس دے کر چاہتے یہ تھے جناب کہ کسی نہ کسی طریقے سے جناب مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے، وہ بھی ایک مرتبہ پھر فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی ایران پہ سخت تنقید کی ہے اور سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کیا اسٹریٹ آف ہارمز کھل سکے گا یا نہیں کھل سکے گا؟ کیونکہ امریکہ کہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو وہ کھلوا کر ہی چھوڑے گا، لیکن یہاں پہ ایکسپرٹس جو ہے جیو پولیٹیکل ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کمپلیٹلی فار گڈ کھلوانا مشکل ہو جائے گا انٹل انلیس خدا نخواستہ وہی انسیڈنٹ ریپیٹ ہو جو ہیروشیما پہ ہوا تھا۔ پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جناب جرگے کی، کیونکہ جرگہ جو ہے پشاور میں ہوا اور اس میں ساری جماعتیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ موجود تھی، گورنر کے پی بھی وہاں پہ موجود تھے اور چیف منسٹر کے پی بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب، اور اس کے بعد شفیع جان صاحب بھی موجود ہوں گے کیونکہ شفیع جان صاحب نمائندگی کریں گے چیف منسٹر کے پی کی، اور آخر میں بات کرنا چاہوں گا جو انٹرنیشنل سینیریو چل رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ ڈاکٹر احمد سعید صاحب سے، ہو از اے جیو پولیٹیکل اینالسٹ۔ لیکن سب سے پہلے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ کنڈی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا فضل ہے۔ چلے دیٹس گڈ جی۔ کنڈی صاحب کے پی میں آپریشن ہونا چاہیے، دیٹ از یور اسٹیٹمنٹ، دیٹ از یور ریسنٹ اسٹیٹمنٹ۔ آپ کے خیال میں کتنی جلدی آپریشن ہونا چاہیے کے پی میں؟ دیکھیں یہ میری ریسنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں، میری کافی عرصے سے اسٹیٹمنٹ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بالکل
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होने चाहिए, जहाँ पर दहशत गर्दी होगी वहाँ पर ऑपरेशन होगा। और आपने देखा कि हमारी जो है वो नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान में भी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इक्का दुक्का हुए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन हमेशा जो है उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किए, इंडिया और इसराइल उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको भी पता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सूबे में जहाँ पर भी दहशत गर्दी है वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होना चाहिए, और आखिरी दहशत गर्द तक इंशाअल्लाह ताला हम ये जंग लड़ेंगे। So how fast, how quickly you think that should be done जी? वैसे तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं, लेकिन इसमें क्या तेजी आनी चाहिए? What are you suggesting जी? बिल्कुल तेजी आनी चाहिए, और मेरी तो ख्वाहिश है कि मिनटों सेकंडों में अमन आना चाहिए, क्योंकि हमारे सूबे में अमन होगा तो तरक्की होगी, खुशहाली होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, लोग आएंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पर कारोबार लोगों का चलेगा। इस वक्त हमारे कारोबारी हजरात जो हैं वो तबाहली का शिकार हैं, हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो तबाहली का शिकार हैं। रोज़ाना की बेस पर डेलीगेशन हमारे पास आते हैं। एक तो FBI का एक ज़ालिमाना टैक्स जो वफाक उनसे ले रहा है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो भत्ते मांगे जाते हैं वो दे रहे होते हैं। तो हमारा देखिए पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है, बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ पर बहुत सफ़र कर रही है। पहली बात तो ये है कि आज भी हमारी जो है वो मीटिंग CM हाउस में हुई है, उसमें यह है कि फाटा और पाटा पे टैक्स लगाए गए हैं। फाटा पाटा पे आप टैक्स बिल्कुल लगाएं। क्या हमने जो उनसे वादा किया था कि हम 10 साल में आपको 100 अरब रुपये आपके ऊपर खर्च करेंगे, क्या हमने खर्च किया? ये तो 100 अरब कहा गया था सालाना, 1000 अरब हमने खर्च करना था। उसके बाद सत्ताईस कमीशन बनी थी, अल्लाह ताला उनको बख्शे, उन्होंने कहा था कि 3% ऑफ NFC अवार्ड आपको मिलेगा, जो कि 200 से 250 अरब रुपये सालाना बनते हैं। वो भी ना दें। 100 अरब में आपने कितने आज तक दिए? 8 साल में, 9वां साल शुरू होने जा रहा है, आपने क्या पूरे पैसे दिए? क्या आपने हमारे बिज़नेस कम्युनिटी को वो सहूलियात दी हैं जो आप लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची के बिज़नेस कम्युनिटी को देते हैं? आप वो सहूलियात नहीं दे रहे हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़ रहे हैं, और ऊपर से आप जो है हमारे FBI वाले जो है वो बैठे हुए हैं कि जी आप हमें पता दें। क्या FBI के हमारे जो दोस्त हैं, क्या मेरे मोहतरम जो चेयरमैन है FBI का, वो कभी मालाकंड में गया जहाँ पर फैक्ट्री लगी है? जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर ज़रा विजिट करके अपने बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात तो कर लें ना, और देख लें कि वहाँ पर उन पे क्या गुजर रही है। इस्लामाबाद के AC कमरों में नहीं पता चलता आपको क्या गुजर रही है। यहाँ आकर आप बाय रोड जाएँ, ताकि आप उधर अपनी टीम के साथ जाएँ, उनके साथ मिलें, ताकि आपको हमारे हालात का पता चले, हम किन हालात से गुजर रहे हैं। ये तो आप बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर KP बातें करते हैं। चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि वहाँ पे KP में हालात गड़बड़ हैं, तो आप भी वही कंसर्न्स रेज कर रहे हैं। सो इन कंसर्न्स को अभी तक एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा? गवर्नर भी यही कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं। मैं आपको सारा जन्नत दिखा दूंगी, सब कुछ जन्नत है यहाँ पर। अगर फॉरेन ऑफिस, आई एम नॉट सेइंग दैट। एम्बेसडर नहीं, देखिए, अगर फॉरेन ऑफिस यहाँ पर फॉरेनर्स को, हमारे एम्बेसडर्स को NOC नहीं देती है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, इतनी हालात ख़राब है, वो नहीं आ सकते हैं। पेशावर की NOC भी बहुत मुश्किल से मिलती है उनको, बाकी तो आप छोड़ दें। हमारी जो सबसे बड़ी जेम और ज्वेलरी की मार्केट है, जहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, तो उनको भी इजाज़त नहीं मिलती, और मिलती भी है, कहते हैं सनसेट से पहले आपने पेशावर छोड़ना होगा। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर वफाक की जिम्मेदारी है, उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सूबे की भी है। वज़ीर आज़म साहब अगर कहते हैं तो उनमें से उनको अपनी तस्दीक करनी चाहिए कि 18वीं तारीख के बाद सूबे का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो CM के, चीफ एग्जीक्यूटिव के हवाले होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव प्रॉमिस चीफ मिनिस्टर। आप मुझे बताएं, आपके मीडिया वाले तो कराची के गटर उनको याद है, ढक्कन नहीं है, CM किधर है, किसी का मोबाइल चोरी कहते हैं CM किधर है, किसी का पर्स चोरी कहते हैं CM किधर है। लोगों को कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जानों के नजराने दे रहे हैं, कभी आपने क्या देखें? सूबे को कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी वफाक के साथ, वफाकी इदारों के साथ। हमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी मिलकर करना पड़ेगा, और जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं करेंगे तो मुश्किलात तो डेफिनेटली हैं, नामुमकिन नहीं है। लेकिन अगर सुबह कहे कि जी ऐसे हालात ख़राब हैं, तो आप इन चीज़ों को वफाक के साथ बैठ कर इन चीज़ों को ठीक करें, इदारों के साथ बैठ कर ठीक करें, इंटीरियर मिनिस्टर के साथ बैठ कर ठीक करें। जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको हेल्प आउट करेंगे, कुछ आप उनको हेल्प आउट करें। जब मिलजुल कर ये चीज़ें हो सकती हैं। कोई जो है कोई टार्जन नहीं है कि अकेला सब कुछ ठीक कर सकते हैं। Why is there a lack of coordination between the provincial government and the federal government? Why is it so? देखिए, PTI के अपने मसाइल हैं। मसला ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब बैठते हैं वज़ीर आज़म साहब के साथ, या उनकी तस्वीर आ जाती है इंटीरियर मिनिस्टर के साथ, या वो गवर्नर के साथ तस्वीर आ जाती है, तो उनके जो माशाल्लाह के तौर पे जो उन्हें तरबियत की अपने लोगों की, ट्रॉलर्स की, वो शुरू हो जाते हैं कि ये देखें ये तो यहाँ पे मिल रहा है, और हमारा जो बानी चेयरमैन वो जेल में जलील ख्वार हो रहा है, और ये यहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं उनके साथ। और फिर उनके अपने इंटरनल जो PTI को तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, अपने ही उनके काफ़ी हैं। जो इंटरनल उनके लोग बैठे होते हैं, वो जो शुरू हो जाते हैं, देखें ये तो हमारे बानी चेयरमैन की बात नहीं कर रहा है, और इन लोगों के साथ बैठा है जिसको जो जेल में डाला हुआ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको बैठना पड़ेगा अपने सूबे के अमन के लिए, अपने सूबे की तरक्की के लिए, अपने सूबे की खुशहाली के लिए। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जी पिछले दिन हमारा इशू हुआ CNG का और गंदम का। जी अब देखिए, हम जो है 508 MMCFD गैस पैदा करते हैं। 130 से 150 बहुत ही मतलब है तबाही कर ले, 150
MMCFD हमारी कंजम्पशन है। जंग में आपने तेल महंगा कर दिया, हम पे CNG बंद कर दी। अब CNG की तो गाड़ी तो मतलब राना मुबशर तो इस्तेमाल नहीं करता, जो V8 और प्राडो में घूमता है या मर्सिडीज या BMW में मेरे करता को है, कोई वो तो नहीं। गरीब आदमी, ठीक है, गरीब आदमी जो कि टैक्सी है, कोई वो रक्षा है, चिंची है, वैन है, सुजुकी, वो इस्तेमाल करती है। आपने वो बंद कर दिया। गंदम आपने हम पे बंद कर दिया। हमें हर साल गंदम बाहर से, हमारी शॉर्ट फॉल होती है, हमें बाहर से, क्योंकि हमारी पैदावार इतनी है, हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। लेकिन जब हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के तमाम पार्लिमानी डरान मौजूद थे, हुकूमत मौजूद थी, मैं मौजूद था, हम वफाक के पास गए, उन्होंने हमारी बात मानी, हमें अपनी CNG भी दी, हमें अपना जो है गंदम का भी मुश्किलात हैं, लेकिन हमें मिला। देखिए, हम आज भी कहते हैं कि हमें गंदम वफाक न दे, हम नहीं चाहते। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि चैंपियन है वाटर रिकॉर्ड के, जो कहते हैं मुस्लिम लीग वाले कि हम चैंपियन है वाटर रिकॉर्ड के, उन्होंने मुनसिफाना तकसीम करनी थी पानी की, जो कहते हैं हमने कर लिया, जो कि की नहीं है। आपने सिंध को रेनी कैनाल दे दी, आपने पंजाब को थल कैनाल दे दी, आपने बलूचिस्तान को कच्ची कैनाल दे दी, तो चश्मा लिफ्ट कैनाल खैर मुल्क को क्यों नहीं दे रहे हैं? सूबाई हुकूमत तो अपने पैसे देने को तैयार है, वफाक हमें पैसे दे, हमें अपनी नहर बना के दे, फिर जब पंजाब या किसी और सूबे को गंदम चाहिए होगी तो खैर मुल्क को देगा। आप हमें अपने पानी का शेयर भी नहीं देते, गंदम भी नहीं देते, फिर आप कहते हैं कि आप आवाज़ क्यों उठाते हैं वफाक के खिलाफ, आप हथियार क्यों उठाते हैं? जब मैं भूख से मरूंगा, जब मेरे पास वसाइल नहीं होंगे। अब आप देखें कि हमारे बहुत से इधर मसलन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, आज आप देखें इस वक्त हमारी पुलिस सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाली पुलिस है, ठीक। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। इस वक्त अगर आप देखिए, मैंने CM साहब से भी कहा है, सिफारिश की है कि सबसे कम तनख्वाहें खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की है। आप बाकी सूबों से ज़्यादा नहीं करते, हम उसके बराबर तुम बेचारों कर दें। सबसे कम तनख्वाहें लड़ रहे हैं, जंग भी लड़ रहे हैं। तो बहुत सी जो है ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं वफाक ने भी एड्रेस करना है, और साथ साथ सूबे का बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि जो टैक्स की बात मैंने की है फाट और पाटा पे, सूबे हुकूमत के भी कैपिटल टैक्स है। अगर मैं जब वफाक से बात करूंगा तो सूबा तो अपना टैक्स में कुछ काम करेगा, तो मैं बोलूँगा देखिए सूबे ने ये काम किया, अब आप भी ये काम करें। तो जहाँ पर वफाक की जिम्मेवारी बनती है, वहाँ पर सूबे की जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने भी बेतहाशा टैक्स लगाया है, उनको भी, उनके ऊपर भी नजरसानी करनी पड़ेगी। तो गवर्नर साहब, आप पिछली दफ़ा जब क्राइसिस हुआ, गैस का क्राइसिस हुआ, तो आप गए फेडरल गवर्नमेंट के पास चीफ मिनिस्टर के साथ, और सारे प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो गए थे। तो इन दिस पर्टिकुलर केस, जैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, टैक्सेस की आप बात कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं कि दे आर सफरिंग, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें लेकर आप चीफ मिनिस्टर को फिर दोबारा क्यों नहीं चले जाते प्राइम मिनिस्टर के पास? देखें, आज एक मीटिंग हुई थी और ये तजवीज़ मैंने ही, हमारी जो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी चकदरा में, मालाकांड में, पीपल्स पार्टी होस्ट थी, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आए थे, PTI की नुमाइंदगी भी थी, मैं भी वहाँ पर गया था। उधर मैंने तजवीज़ दी थी कि ये काम बनता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, चीफ मिनिस्टर का, कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम MNAs को, तमाम MPAs और सेनेटर्स को और स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, एक कमेटी बनाएं, ताकि हम वफाक के साथ जाकर इस इशू पे, फाटा पाटा के टैक्स पे, बाकी इशूज़ पे जो हमारे रिलेटेड है उस पर बात करें। और अगर CM साहब को कोई मुश्किलात हैं या कोई मजबूरी है तो मेरा साथ दें, फिर मैं देखता हूँ हमसे टैक्स कौन लेते हैं। लिहाजा आज CM साहब ने मीटिंग कॉल की, मालाकान डिवीजन के हवाले से और चीज़ें थी, और इसके ऊपर बातचीत। इससे पहले भी स्पीकर साहब ने एक अमन जिरगा का बुलाया था, जब ये चीफ मिनिस्टर ने आए थे ओथ लेने के बाद, तो उसमें भी तमाम लोगों की जो है वो हाजिरी थी। तो हम समझते हैं कि कमेटी होनी चाहिए, और उनको आज हमें तजवीज़ दी कि कमेटी बनाएं, हम उनके साथ देंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ देंगे। अगर हमारे सूबे का कोई इशू है, देखिए हम गालम गलोच से तो पैसे नहीं ले सकते, हमने दलील और दलाइल से अपना केस मुकदमा लड़ना है, हमें डॉक्यूमेंटेशन देने हैं, हमें ब्रीफ करना है, हमें बताना है कि ये हमारा मुकदमे आए वफाक के साथ लड़ें, तो फिर हम लड़ेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम सब जो है सूबे के हवाले से, सूबे की अमन के हवाले से, सूबे की तरक्की के हवाले से, सूबे की खुशहाली के हवाले से हम इकट्ठे हों, और सियासत अपनी अपनी, जब इलेक्शन आएंगे तो हम इलेक्शन भी लड़ लेंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा कि GB में हमने मुस्लिम लीग का मुकाबला किया, लेकिन जब IPP का भी मुकाबला किया, अब जब हुकूमत बन रही थी तो हम इत्तेहादी बन गए हैं। अब कश्मीर में इलेक्शन है, हम एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, इसके पास नंबर गेम ज़्यादा होगी, वहाँ पर वो भी हुकूमत बनाएगी। तो इलेक्शन तो देखें हम अपने मैनिफेस्टो पे लड़ेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद जो मुल्क के लिए, जो खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, अमन के लिए बात होती है, मैं समझूँ सबको एक पेज होना चाहिए। गवर्नर साहब, आपकी अप्रोच तो पॉजिटिव है, और आपकी इस पॉजिटिव अप्रोच का जवाब आपको क्या मिला चीफ मिनिस्टर से? राज साहब, मैं होपफुल इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ निकल आएगा इसका। मतलब क्या चीफ मिनिस्टर कमेटी बनाएंगे और आप लेके फिर सबको जाएंगे, आप और चीफ मिनिस्टर और वो कमेटी सब फेडरल हम गवर्नमेंट कोशिश के कर पास रहे हैं आएगी? देखें, डेफिनेटली वो कमेटी बनाएंगे, जो भी अपने नुमाइंदे, पिछले दफा भी उन्होंने बनाई थी। हम हमारे साथ जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, हमारे पास जो हमारे मिनिस्टर थे, हमारे फाइनेंस के एडवाइजर थे, वो हमारे साथ थे, बाकी जो रिलेटेड मिनिस्टर थे। तो मैं होपफुल इंशाल्लाह ताला हम इस पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट इस पे होगी, और हम इंशाल्लाह सूबे का जो है इशूज़ जो हैं वो 100% तो सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व इंशाल्लाह करेंगे। तो ये कब तक आप एक्सपेक्टेड हैं कि आप जनाब फेडरल गवर्नमेंट के पास चीफ मिनिस्टर, आप और वो कमेटी के लोग जा सकें? डेडलाइन नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह आपके अगले प्रोग्राम करने से पहले हम इंशाल्लाह चलेंगे।
سو میں اس کو اگر میں اس طریقے سے لوں کہ نہیں سوری یہ نہیں، آپ کا اگلا پروگرام کل نہیں، مطلب ہے کہ میرے ساتھ سو اگر میں اس کو اس طریقے سے لوں کہ آپ اگلے کوئی میرے خیال میں ہفتے 10 روز کے اندر اندر آپ جا سکتے ہیں کمیٹی کے ساتھ. ہماری کوشش ہے اس سے بھی پہلے ہو، کوشش ہے کہ صبح جو سفر کر رہے ہیں وہ نہ کریں. اچھا میں ذرا تھوڑی دوسری طرف آنا چاہوں گا. یہاں پہ بڑا ایک بیان آیا جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا مولانا فضل الرحمان کی طرف سے. تو مولانا فضل الرحمان نے جو آرمڈ فورسز کے بارے میں بیان دیا اور اس میں کہا کہ دے ہیو سائنڈ فار دس تھنگ. دس از اے ویری ٹپیکل فریز وچ ہی ہیز یوزڈ. میں اس بات کو انٹینشنلی ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دے ہیو سائنڈ فار دس تھنگ، اور وہ جناب یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے مطلب کہ وہ دے آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ، وچ از ویری انفارچونیٹ. بڑے سیریس قسم کے ریپیکشنز ہیں اس کے. سو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ جی؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے میرے پولیٹیکل اپوننٹ ساری عمر ہم نے اسے کے مقابلے میں الیکشن لڑے ہیں. میرے لیے بڑا احترام ہے، ہر پولیٹیکل لیڈر کا احترام کرتا ہوں، اور ہمارے بڑا عزت اور احترام کا رشتہ ہے آپس میں. میں مولانا صاحب سے اور ایک ایسے سیاستدان جو کہ ایک سنجیدہ سیاستدان ہے اور ایک بڑا تجربہ کار سیاستدان ہے، میں ان سے یہ ایکسپیکٹ کم از کم اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں کر رہا تھا. اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے سے جو ہمارے آرم فورسز ہیں، چاہے اس میں فوج ہے، ایف سی ہے، پولیس ہے، ان سب کے شہداء کی فیملیز کو دل کو ٹھیس پہنچی ہے، اور ان کو بھی پہنچی ہے جو آج ہمارے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اور روزانہ کی بیس پہ دیکھیں آپ کے چینلز پہ بہت سی خبریں چلتی نہیں ہیں جو یہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی جو ریسنٹلی دیر میں واقعہ ہوا، پھر بنو میں واقعہ ہوا، آف اینڈ آن ٹارگیٹ کلنگز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں جو بہت سے چینلز پہ چلتی بھی نہیں ہیں. تو ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے نوجوان ہیں وہ اور آفیسرز ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں. کس کے لیے دے رہے ہیں؟ آپ کے اور میرے لیے دے رہے ہیں. آپ کے اور میرے لیے جو شہادت دے رہے ہیں، جو شہید ہیں. اب آپ دیکھیں پچھلے سال جو ہم نے جنگ جیتی ہے، ہم سو رہے تھے نا، ہم سو رہے تھے اور ہمارے جو ہے شہداء نے ہمیں جنگ جیت کر دی ہے. ہم سو رہے تھے، ہمارے شہداء نے ہمیشہ ہمارے سرحدوں کی حفاظت کی، ہمارے چیک پوسٹوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہم اور اس کے لیے اب کہتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو تنخواہ دے رہے ہیں تو اس لیے وہ کریں، وہ تنخواہ کے بھوکے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ شہادت اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ آپ ان کا اس کا مذاق اڑائیں. ہمارے سرحدوں کی حفاظتیں ہو رہی ہیں. ہمارے جو آج اگر دنیا آپ سے ڈرتی ہے اور آپ کا احترام کرتی ہے تو انہی کی وجہ سے کرتی ہے، جو ہمارے جو مسلح فوج کے لوگ ہیں، ہماری جو انٹرنل پولیس ہے یا ایف سی ہے، ان کی وجہ سے، رینجرز ہیں جو بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں اسٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن وہ زیرک سیاستدان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اس کا جو ہے، ان کو اگر غلطی کا احساس ہوگا تو ڈیفینیٹلی اپنے الفاظ واپس بھی لیں گے اور ان شہداء کی فیملی سے معافی بھی مانگیں گے جن کے جو ہے وہ دل کو ٹھیس پہنچی ہے. شہداء دیکھیں ہمارا فخر ہے، اور آج اگر ہم پوری دنیا میں سر فخر سے بلند کر کے گھوم رہے تو ان شہداء کی وجہ سے گھوم رہے. گورنر صاحب ابھی تک تو اس قسم کی کوئی اپالوجی جو ہے مولانا صاحب کی طرف سے نہیں آئی، اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو جو بھی ترمیم ہوتی ہے یا کرنے جا رہے ہوتے ہیں آپ، چاہے 27ویں ترمیم ہو یا کوئی اور کرائسس ہو، اس میں پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، اس میں چاہے پی ٹی آئی والے ہوں، آپ سب لوگ جاتے ہیں مولانا کے پاس اور مولانا کے ساتھ اس وقت مل کے بیٹھ کے آپ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی سیٹیں بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جناب سپورٹ آپ کو نیشنل اسمبلی میں مل جائے، تاکہ جو بھی قانون ہے وہ آسانی سے پاس ہو جائے، چاہے وہ اپر ہاؤس ہو چاہے وہ لوور ہاؤس ہو. تو ان کی آپ کو ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. بٹ ان دس پرٹیکولر کیس جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس میں آپ سب لوگ جو ہے، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کیوں نہیں ان کے پاس جاتے اور ان کو کہتے کہ جناب ان سے کوئی غلطی ہوگی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو غلطی ہو گئی ہے تو اس کو وہ اپالوجی ٹینڈر کیوں نہیں کرتے؟ آپ سب لوگ بول کے کیوں نہیں جا کے ان کو کہتے کہ اپالوجی ٹینڈر کریں انسٹیڈ آف لائک سیئنگ آل دیز تھنگز اوور دا میڈیا؟ دیکھیں میڈیا بھی ایک ذریعہ ہے. اگر آپ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، لیڈرشپ نہیں ساتھ اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا آپ نے جو نام لیا، تو یہ دیکھیں میڈیا کے ذریعے بھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے بھی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران نے بھی اور نمائندوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ مولانا صاحب نے جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ ان سے غلطی ہوئی ہے یا انہوں نے غلط اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کم از کم اس کو نہیں بتا سکتی ہیں. ان کو خود بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، اور احساس میں سمجھتا ہوں کہ ہوگا اور ہو رہا ہوگا کہ میرے سے جو اسٹیٹمنٹ ہے غلط گئی. تھوڑا سا میں پی ٹی آئی کی سیاست کی طرف آنا چاہوں گا. پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر جو مختلف قسم کے گروپس بنے ہوئے ہیں، ایک گروپ جو ہے وہ چاہتا ہی ہے کہ گنڈا پور جو ہے وہ واپس آ جائیں ایز اے چیف منسٹر، اور آفریدی جو ہے وہ ان کے خلاف، ظاہر ہے جو چیف منسٹر بنے گا اس کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں جیسے گنڈا پور کے خلاف بھی ہوئی تھی. سو ان دس پرٹیکولر کیس آپ کے خیال میں جو گروپس بنے ہوئے ہیں
وہ تو چلیں وہ ڈیمیجنگ ہیں، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی ڈیمیج کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو، بٹ دین اگین ان کا لیڈر نہیں ہے موجود تو انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کرنی ہیں. لیکن ایکسپیکٹیشن جو بھی لیڈر کی ہوتی ہیں، جس بھی چیف منسٹر سے جو بھی کے پی کا بنتا ہے وہ پوری نہیں کر سک رہا ہوتا. ایز آف ناؤ آپ کے خیال میں کیا گنڈا پور کین میک اٹ، کین ہی کم بیک اگین، اور what exactly is happening in KP when it comes to like the political situation regarding PTI? دیکھیں ایک بات تو بالکل جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کی بس سے ایک دفعہ کوئی اتر جائے واپس بس پہ نہیں چڑھ سکتا. اچھا اور آپ نے ماضی میں بہت بڑے بڑے لیڈران جو ہے ان کو جو بس سے اترے ہیں واپس نہیں چڑھے. ٹھیک. اور گنڈا صاحب کی بھی خواہش ہے، اور اس نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میرا لیڈر جو ہے وہ کنوکٹڈ ہے، نائل ہے، اس سے پہ میں نے استعفیٰ دیا ہے اور غلطی کی ہے، یہ جو ہے میرا استعفیٰ واپس کیا جائے بقور ان کے وکیل کے. مروت صاحب اس کے وکیل ہیں، اس آئینی عدالت میں گئے ہیں جس آئینی عدالت کو پی ٹی آئی نہیں مانتی ہے. اس میں جا کے انہوں نے کیس داخل کیا کہ میرے جو جس کی درخواست میں جمع کر رہا ہوں سابق وزیر اعلیٰ صاحب، ان کے وہ جو ہے انہوں نے استعفیٰ دیا غلط دی ہے. اور پھر سابق وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے وہ بلی کو خواب میں شیشے نظر آتے ہیں، تو وہ اب وہ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں میری طرف سے نہیں ہے. اگر آپ کی طرف سے نہیں ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی وکیل میری طرف سے میرے بیاہ پہ جا کے کوئی کیس جمع کرا لے. کوئی بھی جمع نہیں کرا سکتا. تو وہ کہتے ہیں میں نے جمع نہیں کیا ہے لیکن کیس جمع بھی ہے. تو مطلب ہے کہ وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم وکٹ کے دونوں طرف ہی کھیلوں، جیسے ماضی میں کھیلتے رہیں ادھر بھی کھیلنا چاہتے ہیں. اچھا آپ نے کہا تھا کہ گنڈا پور غلطی سے آپ کے دور پار کے رشتہ دار بھی بنتے ہیں، تو آپ یہ ساری باتیں خود ان کو کیوں نہیں بتاتے، یہ آپ تھرو میڈیا ہی بتانا چاہتے ہیں؟ میں کیوں بتاؤں، میں آپ کو پاگل نظر آتا ہوں؟ میڈیا کے تھرو بھی تو انہوں پتہ چل جاندہ ہوئے گا نا. پاگل اس پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں تو ان کو مشورہ دے دیں گے. چلے گورنر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جو بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شفیع جان صاحب جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور کیونکہ چیف منسٹر کے پی نے یہ جرگہ جناب ہیڈ کیا تھا اور وہاں پہ جو کنسرنز ریز کیے تھے، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جناب 10 سال تک بالا کنڈ میں اور فاٹا میں ٹیکسز نہ لگانے کا وعدہ کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے، لیکن اس بجٹ میں ٹیکسز لگائے گئے. انہوں نے اپنے کنسرن جو ریز کیے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے شفیع جان صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. شفیع جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جناب، اور ایک جرگے میں انہوں نے شرکت کی اور جرگے میں وہاں پہ جناب کچھ فیصلے ہوئے اور اس پہ ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے. شفیع جان صاحب کیا جرگے میں کنسرنز ریز کیے گئے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. مبشر صاحب آپ کو پتہ ہوگا کہ حالیہ بجٹ میں جو فاٹا اور پاٹا پہ ٹیکس لگانے کا جو فیڈرل حکومت ارادہ رکھتی ہے، اس پہ مظاہرے بھی جاری ہیں مالاکنڈ ڈویژن میں. اصل میں دیکھیں جب انضمام ہوا تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 10 سالوں تک کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. پھر جب باقی ایریاز تھا ان کے ساتھ بھی ان کے معاہدے موجود ہیں تو اس معاہدوں کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو اس لیے آج سی ایم ہاؤس میں اس سے فاٹا اور پاٹا پہ ٹیکس کے جو اس وقت کنڈیشن بنی ہوئی ہے جو گورنمنٹ ارادہ رکھتی ہے، اس کے حوالے سے آل پارٹی جرگہ بلایا گیا ہے. تو یہ یہاں پہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور پہلے کہا گیا تھا کہ 10 سال تک ٹیکس نہیں لگے گا، تو پھر یہ کنسرنز آپ کے تو جائز بن گئے پھر، اور اگر جائز بن گئے ہیں تو آپ کے خیال میں اس جرگے کے فیصلے کا کتنا اثر ہوگا وفاقی حکومت پہ؟ دیکھیں افریدی صاحب کی جو لیڈرشپ ہے اس کا یہ کمال ہے کہ جب بھی اسی قسم کے جو صورتحال بنتی ہے صوبے کے حوالے سے، وہ تمام لیڈرشپ کو اکٹھا کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ امن و امان کے حوالے سے امن جرگہ اسمبلی کے اندر منعقد کروایا گیا جس میں تمام پولیٹیکل فورسز موجود تھے، تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہ کلاس سول سوسائٹی کے لوگ موجود تھے. اور پھر مشترکہ 13 نکاتی ایک ڈرافٹ بھی آپ کے سامنے آیا تھا. اس کے بعد جب گندم اور گیس کا ایشو بنا تب بھی تمام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. عباد صاحب جو نون سے تعلق رکھتے ہیں پوزیشن لیڈر، وہ وہاں پہ موجود تھے، گورنر صاحب موجود تھے، افریدی صاحب موجود تھے. اور آج بھی ایک ڈرافٹ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گا اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تمام لوگ اس وقت ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں اور فیڈرل حکومت جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ کھڑی ہے. سو یو آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ سارا جو اس پہ ٹیکسز لگے ہیں یہاں پہ آپ کے کے پی میں، وہ سارے ٹیکسز جو ہے ریورٹ ہو جائیں گے. دس از واٹ یو آر ایکسپیکٹنگ رائٹ؟ نہیں، کے پی کی ساری کی بات نہیں ہے، یہ مالاکنڈ ڈویژن کی بات ہے اور سابقہ فاٹا کے جو اضلاع ہے اس کی بات ہے. یہ معاہدے کے دوران یہ چیزیں موجود تھی. جب فاٹا انضمام ہو رہا تھا تو ان سے بات ہوئی تھی کہ 10 سال تک کوئی ٹیکسیشن نہیں ہوگی. اسی طرح اگر آپ سوات کی بات کریں تو وہاں بھی معاہدے موجود ہیں کہ اس کا ایک اسپیسیفک پیریڈ موجود ہے کہ اس پیریڈ سے پہلے کسی قسم کی مالاکنڈ ڈویژن میں ٹیکسیشن نہیں ہوگی. لیکن فیڈرل حکومت ہمیشہ اپنے جو معاہدے کرتے ہیں یا جو بھی یہ چیزیں کرتے ہیں اس کا پاس نہیں رکھتے، جس سے یہ حالات
خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ مظاہرے بھی اس وقت ہو رہے ہیں، فاٹا ہو یا پھر مالاکنڈ ڈویژن ہو، اسی تناظر میں یہ جرگہ بلایا گیا ہے۔ تمام خیبر پختونخوا ایک ہی نقطے پہ اس وقت بالکل متفق ہے کہ جو معاہدہ ان کے ساتھ فیڈرل حکومت نے انضمام کے ٹائم کیا تھا یا مالاکنڈ ڈویژن میں کیا تھا، اس کا پاس رکھا جائے۔ شفیع جان صاحب، ایک دوسری طرف میں آنا چاہوں گا، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک ریسنٹ بیان ہے اباؤٹ آرمڈ فورسز اینڈ شہداء، اس پہ آپ کیا کہنے چاہیں گے؟ ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جاتے ضرور ہیں پی ٹی آئی والے، اور وہاں پہ جا کے چاہے 27ویں ترمیم ہو یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہو تو وہاں پہ جا کے ڈسکس بھی کرتے ہیں، لیکن ان دس پرٹیکولر کیس کہ آپ ان کے پاس جائیں گے، انہیں کہیں گے کہ وہ اپنے جو بھی اسٹیٹمنٹ انہوں نے آرمڈ فورسز یا شہداء کے بارے میں دیا اس پہ جناب وہ نظر ثانی کریں یا وہاں پہ اپولوجی ٹینڈر کریں؟ دیکھیں مولانا صاحب کے جہاں تک بیان کا تعلق ہے، شہداء سب کے سانجے ہوتے ہیں، چاہے وہ پاک آرمی کے ہو، پولیس کے ہوں، سویلین ہو۔ شہداء کے بارے میں ایسا بیان نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اس بیان کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے پریس کانفرنس شروع ہے وہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ دو پارٹیاں، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان کا ایک کونسلر بھی نہیں رہا جو مولانا صاحب کے اس بیان پہ انہوں نے پریس کانفرنس نہ کی ہو۔ اب اس چیز کو سمیٹ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بیان پہ کسی کو غدار یا کسی کو آپ محب وطن اس کو ڈکلیئر کریں۔ ذرا لوکل سیاست کی طرف آؤں گا ویری کوئکلی۔ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو آفریدی صاحب ہیں چیف منسٹر صاحب، ان کے خلاف کافی یہاں پہ ویسے تو آپ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی والوں کو، لیکن آپ کے اندر سے بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ شاید آفریدی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں کی، عمران خان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورے نہیں اترے، اور گنڈا پور صاحب جو ہے واپس ان کو آنا چاہیے، وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ذہن میں رکھی جائیں تو آفریدی صاحب کیا ایگزٹ ہونے والا ہے، ان کی جگہ کوئی اور چیف منسٹر آنے والا ہے، یا واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن؟ جی آفریدی صاحب ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں، وہ بالکل کمفرٹیبل زون میں ہیں، پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور جس قسم کی قیاس آرائیاں اس وقت میڈیا پہ ہو رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں کمپلیٹلی اس کی تردید کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا کمپلیٹلی اعتماد ان کو حاصل ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آفریدی صاحب کی سربراہی میں ہی رہائی عمران خان صاحب کی ممکن بنائی جائے گی۔ کیا آپ لوگ سب مل کے، جب پہلے گیس کا پرابلم ہوا تھا کے پی میں، تو گورنر، چیف منسٹر، یہ سب لوگ مل کے آپ لوگ چلے گئے تھے جناب پرائم منسٹر کے پاس، اور فیڈرل گورنمنٹ میں آ کے آپ نے کنسرنز ریز کیے، اور اس کو جناب آپ کو وہاں پہ ریلیف بھی ملا؟ سو ان دس پرٹیکولر کیس جو یہ ٹیکسز لگے مالاکنڈ میں، یہ فاٹا میں، جو کہ نہیں لگنے چاہیے تھے، جو یہاں پہ کوئی اور کمٹمنٹس کی گئی تھی، آپ دوبارہ جانا چاہیں گے سب مل کے پرائم منسٹر کے پاس؟ اگر جانا چاہیں گے تو کب تک جائیں گے آپ؟ ہم اپنے کپت سے 3 گنا زیادہ گیس پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن یہ گیس جو ہے وفاقی حکومت کو تو دی جا رہی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کو وہ گیس نہیں دی جا رہی جو اس کی پروڈکشن ہے۔ آج بھی ہمارے گیس سے پنجاب کے جو ہے وہ انڈسٹریز چل رہی ہیں، لیکن ان کی گندم کی سے ہمارے مل ابھی بھی بند ہے۔ تو یہ جو امتیازی سلوک ہے، بارہا ہم نے اس پہ بات کی ہے، ہم دوبارہ بھی اس پہ بات کریں گے۔ جب ہم نے مل کے سی این جی سیکٹر پہ بات کی اور گندم کی بات کی، اور پھر گورنر صاحب پرائم منسٹر سے بھی ملے، اور عباد صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے کیونکہ ان کا نون لیگ سے تعلق ہے اور یہاں پہ پوزیشن لیڈر ہے، لیکن اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ آج بھی گندم جو ہے خیبر پختونخوا پہ بند ہے، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمت بھی زیادہ ہے، اور ہمیں جو ہے تقریباً 38 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے پنجاب سے، اور پنجاب جو ہے تقریباً اس سے دگنا ان کے پاس اپنے استعمال سے زیادہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن بارہا اس قسم کی امتیازی سلوک خیبر پختونخوا کی ساتھ ہو رہا ہے۔ جب بھی ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو کبھی یہ لوڈ شیڈنگ بڑھا دیتے ہیں، کبھی گندم بند کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ ٹیکس کا جو انہوں نے ایک ایشو کریٹ کیا ہوا ہے اور اس کو اگلی سطح پہ کون لیڈ کرے گا یہ بھی ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ شفیع جان صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جناب، اور اب بریک کے بعد میں جانا چاہوں گا جناب اسٹریٹ آف ہرمز پہ، اور اسٹریٹ آف ہرمز کی جو اس وقت کی سچویشن ہے ایز آف ناؤ، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ پچھلے 7 دنوں کے اندر وہاں پہ تقریباً 56 شپس پر اٹیک ہوا جو آئی آر جی سی نے کیا، اور جہاں سے دن میں 140 سے 160 شپس گزرا کرتے تھے، اب وہاں سے صرف 10-12 شپس روزانہ گزرتے ہیں۔ ایران اپنے شپس وہاں سے نہیں نکال پا رہا، اور آن دا ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو امریکہ جو ہے بلاکٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا حل کیا ہے، حل کیسے نکلے گا، اس پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر احمد سعید سے، جو کہ
जियो पोलिटिकल एनालिस्ट है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद डॉक्टर अहमद सईद साहब जियो पोलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया बहुत आपका। आप कैसे हैं, खैरियत से? बस अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब ये बताएं, व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेटस ऑफ हॉर्मस एज ऑफ नाउ? इस वक्त तो स्टेटस तकरीबन वही है जो कि वॉर के दौरान हुआ था। इसका मतलब ये कि इस वक्त तकरीबन बंद है ये, इसलिए कि इसमें जो ईरान की तरफ से कुछ शिप्स जा रहे हैं लेकिन बाकी तमाम सारे बंद हैं, इसलिए कि ईरान ने तकरीबन ये कहा है कि अगर तो हमारे शिप्स नहीं जाएंगे तो फिर किसी के शिप्स भी नहीं जाएंगे। तो जो वेंसडे की है रिपोर्ट, उसमें तकरीबन 13 शिप्स ने वहां से गए हैं और ट्यूसडे को तकरीबन 12 शिप्स हैं। तो इससे ये बहुत ही लो है। अगर आप देखें तकरीबन 140 to 150 जो कि नॉर्मल सिचुएशन में जाने चाहिए। तो अभी टोटल कंट्रोल है IRGC का, और IRGC है उसको तकरीबन उसने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अमेरिका जो है ये इन्होंने जो अभी नया ऑपरेशन शुरू किया था जिसमें कि ऑपरेशन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, और उसमें गार्जियन उन्होंने अपने आप को रखा था कि वी आर द गार्जियन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो वो कहने की बात तक है, अदरवाइज ये कि टोटल कंट्रोल इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का है। तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस पे टोटल कंट्रोल ईरान का है तो फिर डॉक्टर साहब आप कैसे कह रहे हैं कि 12-13 शिप्स जो है, 12-13 शिप्स डेली के हैं या 12-13 शिप्स कितने टाइम स्पेन के हैं जो ईरान के जा रहे हैं वहाँ से? ये डेली के हैं, तकरीबन एवरेज 10 से 12 के करीब। लेकिन ये वो शिप्स हैं जो कि ईरान के नहीं हैं, लेकिन ईरानियन जो उन्होंने चैनल बनाया है अपने एरिया में उसमें से गुजर के जा रहे हैं, क्योंकि उसमें अमेरिका ने भी ये कहा है कि शिप्स जा सकते हैं एक्सेप्ट ईरान, क्योंकि अभी उन्होंने ब्लॉकेट लगाया है ईरान के ऊपर दोबारा। तो ईरान के शिप्स नहीं जा सकते, लेकिन ये है कि जो शिप्स ईरान की तरफ से जाएंगे वो ईरान भी उनको अलाउ कर रहा है। अच्छा, तो ये है फिलहाल की सूरत। मैं ज़रा डॉक्टर साहब इसको क्लियर करना चाहता हूँ, और अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से जो चैनल बना हुआ है उसमें से 10-12 शिप्स जो है दिन के जा रहे हैं, लेकिन वो ईरान के शिप्स नहीं हैं, राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल और ऐसे ही। नॉर्मल रूटीन में अगर देखा जाए तो आप कह रहे हैं जनाब कि 140-160 शिप्स जो है वो वहाँ से गुजरते हैं नॉर्मल रूटीन में। जी बिल्कुल ऐसे ही है? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो अभी जो है आप कह रहे हैं कि जो कंट्रोल जो है अभी एज ऑफ नाउ स्टेट में वो ईरान का है, IRGC का है, यही है बात? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ब्लॉकेट जो है वो अमेरिकन फोर्सेस का लगा हुआ है, ये भी ठीक है बात? जी बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं कि जो पिछले 7 दिनों में जब से ये वॉर जो है ये इंटेंसिफाई हुई है, उसमें तकरीबन 56 इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिनमें के शिप्स के ऊपर IRGC ने अटैक किया है, और उसमें तकरीबन 17 सी फेरर्स जो है ना उनकी फर्टिलिटीज़ भी हुई हैं। तो ये तकरीबन पिछले 7 दिन का ये भी एक डाटा है। अच्छा, तो ये कौन से शिप्स थे जिन पे IRGC ने अटैक किया है? ये मोस्टली वो शिप्स थे जो कि ओमान की तरफ से ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें कुछ कतर के शिप्स भी थे, और इसके अलावा कुछ यूरोपियन शिप्स थे, और एक आध शायद इंडिया का भी है, या इंडियन के जो सी फेरर्स हैं उनको तो ज़रूर डैमेज हुआ है। तो ये इस तरह का है, क्योंकि अमेरिका ये चाह रहा है कि वो इसके साउथ वाले जो चैनल है इसके थ्रू अपने शिप्स को लेके जाए, और ये अपनी एक इखलाकी फतह लेना चाहता है कि जी हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला कर दिया। लेकिन साथ ही साथ जो ईरान का इशू, जैसे हमने पहले भी एक दफ़े बात की थी, कि ईरान का ये है कि यहाँ से अमेरिका जो है वो कहीं एम्यूनिशन और आर्म्स जो है वो दोबारा अंदर अपने जो बेसिस है उसमें रीलोड ना करे। तो इस कंसर्न की वजह से ईरान जो है बड़ा स्टिफ है इस चीज़ के ऊपर कि जो भी शिप्स आएंगे जाएंगे, जब तक कि ये जो 14 पॉइंट्स के ऊपर बातचीत कंक्लूड नहीं होती तो ईरान बड़ा इसके ऊपर कंट्रोल रखेगा। तो ये है जो मेरी समझ के मुताबिक या मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये है मेन रीज़न। आप कह रहे हैं कि जो इस चैनल के थ्रू जो बेसिस है, अमेरिकन बेसिस है, वो वहाँ पे इक्विप होना चाहते हैं, लेकिन ये चैनल बंद होने की वजह से वो बेसिस जो है, अमेरिकन बेसिस जो है वो इक्विप नहीं हो सक रहे, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इसलिए कि देखें बाई एयर जो भी इन्होंने एम्यूनेशन या कोई चीज़ लानी है बहुत ही लो क्वांटिटी में आती है,
اور جو بلک کوانٹٹی ہے منیشن کی یا میزائل یا کچھ بھی اکوپمنٹ لانا ہے وہ بائی سی آتا ہے. تو ایران کو یہ پتا ہے کہ اگر امریکہ نے یہ کوشش کی، اور امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کیونکہ ان کے تمام جتنے بھی پیٹریوٹ میزائلز اور یہ ساری جتنی ان کی بیٹریز تھی وہ ساری ایگزاسٹ کر گئی ہیں. تو اب ایران کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ ساری ری لوڈ ہو جائیں اور پھر ایک نئے سرے سے جو ہے نا اس کے اوپر دوبارہ اٹیک شروع ہو جائے. تو اس وجہ سے وہ جو اپنے علاقے میں چینل انہوں نے بنایا ہے وہاں سے وہ شپس کو آنے جانے کی اجازت دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ سب ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کارگو کون سا ہے. لیکن جو صدرن چینل ہے جو کہ عمان والا ہے اس کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہے، تو وہ اس لیے نہیں چاہتا کہ جو لوور سائڈ ہے عمان والی وہ یوز ہو. تو وہ اس وجہ سے وہاں سے جو بھی شپ آتا ہے اس کو پہلے وارن کرتے ہیں، اور اگر وہ نہیں وہاں سے ڈائیورٹ کرتا تو اس پہ وہ اٹیک کرتے ہیں. تو یہ جو کیونکہ آپ سمجھتے ہیں میری ٹائم ایکٹیویٹیز کو، سو یہ جو بیسز کو اکوپ کرنے والی بات ہے، امریکن بیسز کو اکوپ کرنے والی جو بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ سامان کہاں سے آتا ہے؟ یہ ملٹری ہارڈ ویئر کہاں سے آتا ہے جو اس چینل کو یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے، اسٹریٹ کو یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے امریکن فورسز کی طرف سے؟ یہ کچھ تو انہوں نے امریکنز نے، اگر آپ کو یاد ہوگا، کچھ انہوں نے بہت سی جگہوں پہ انہوں نے اسٹور کیا ہوا ہے. اور اس اسٹور کیے ہوئے جو جس طرح کے ان کے ساؤتھ کوریا کے پاس بھی تھا، کچھ آسٹریلیا کے پاس ہے، کچھ اور بہت سارے بیسز ہیں. اوور آل تقریباً 120 بیسز ہیں ان کے امریکنز کے آل اراؤنڈ دا ورلڈ. تو انہوں نے وہاں پہ کئی جگہوں پہ یہ چیزیں اپنی اسٹور کی ہوئی ہیں. تو وہاں سے یہ ری لوکیٹ کر رہے ہیں اس ایریا کی طرف تاکہ یہاں پہ وار ایفرٹس کو سپورٹ کیا جا سکے. اچھا اچھا. سو ابھی جناب اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے؟ جی ابھی جیسے میں نے کہا کہ ایک کیونکہ ایران یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اسٹریٹ آف ہارمز کھلی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ یہ لفظ استعمال نہیں کرتا کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے. کیونکہ آئی ایم او نے اس کے اوپر یہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ جاری کی تھی جس کے اوپر پھر انہوں نے اس کا جواب دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہے ٹریڈ آ سکتی ہے جا سکتی ہے، لیکن شرط صرف ایک یہ ہے کہ وہ ٹریڈ ڈکلیئر کرنی ہے ایران کو کہ یہ کس ملک کی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں، اور کرو کے ممبرز کون ہیں. یہ بہت سارے تقریباً 40 کے قریب پیرامیٹرز ہیں جو کہ وہ ڈکلیئر کرتے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز میں آنے اور جانے سے پہلے. یہ ایک صرف شرط ہے ان کی. سو اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے، جو ان کے اینڈ پہ ہے، جو ان کی سائڈ پہ ہے، ایران کی سائڈ پہ ہے، وہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ایسی بات ہے؟ جی بالکل. اور جو عمان کی سائڈ سے ہے وہ بند ہے کیا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا دیکھیں اس میں تھوڑی سی اور کلیئرٹی کر دیتے ہیں کہ جو ایکچوئل ٹرانزٹ پیسیج ہے وہ تو ہے درمیان میں، جی جو کہ مائن ہوا ہوا ہے جی وہ تو بند ہے. وہ تب تک نہیں کھل سکتا جب تک کہ اس کی جو ہے نا مائن سویپنگ نہیں ہوتی یا مائن ہنٹنگ ہوتی ہے. دونوں پروسیسز نہیں ہوتے. یہ مائننگ ہوئی بھی ہوئی ہے یا یہ جسٹ ایک اسٹیٹمنٹ ہے؟ یہ چونکہ ایران نے کہا ہے تو میرے خیال میں تو اس کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ مائننگ جو ہے وہ انٹرنیشنل نارمز کے اندر ڈکلیئر کی جاتی ہے. تو چونکہ جب ایران نے ڈکلیئر کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ مائننگ ہوئی ہوئی ہے، اور اس کا جو پورا چارٹلیٹ ہے کہ کہاں کون سی مائن انہوں نے لگائی ہے اور کون سا اس کا مائن فیلڈ کیسے انہوں نے پھیلائی ہے، وہ سارا انہی کے پاس ہے. تو وہ تو جو 14 نکات ہیں اس کے اندر آلریڈی یہ چیز دی گئی تھی کہ پہلے 30 دن جو ہے وہ ایران جو ہے فیسیلیٹیٹ کرے گا یا وہ اس کو مائنز کو سویپ کرے گا، اور اس وقت تک جو شپنگ ہے اس کو، ٹریڈ کی جو شپنگ ہے اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا فری نیویگیشنز کے لیے، اور ٹال بھی نہیں لے گا اسٹریٹ آف ہارمز سے. تو اس کے لیے ایران نے جو اپنا پیسج بنایا ہوا نارتھ کی طرف، اس کو جو کیشما آئلینڈ ہے اس کے ساتھ سے ہو کے گزرتا ہے وہ، اس کو اس نے اوپن رکھا ہوا ہے. اس میں صرف میں نے جیسے کہا کہ ایک شرط ہے کہ آپ نے شناخت پریڈ کرنی ہے کہ اب آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس ہے کیا کچھ. تو یہ اگر آپ ڈکلیئر کر دیں تو ایران جو ہے ٹال نہیں لے رہا اور وہ جانے دے رہا شپس کو. تو پھر مطلب کہ لیکن ٹریڈ نہیں ہو رہی، رائٹ؟ جی بالکل. ٹریڈ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، بہت ہی لمیٹڈ ہے. جو جیسے میں نے کہا کہ وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جو شپس ہیں ان میں ظاہری بات ہے بہت سارے ایسے شپس ہیں جو کہ بیک اینڈ کے اوپر اسرائیل، امریکہ اور ان سے ہی ان کا تعلق ہے. تو وہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں اندر جانے سے، بیکاز ایک دفعہ اندر چلے گئے تو وہ دوبارہ واپسی ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. واٹ آر دا چانسز کہ جناب امریکن فورسز جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوا لیں فار گڈ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے چانسز بہت ہی کم ہیں، اس لیے کہ آپ جیسے امریکہ چاہ رہا ہے کہ ٹوٹل نیوٹرلائز کر دے IRGC کی
कैपेसिटी को कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर इफेक्ट ना कर सकें, तो ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं है, इसलिए कि IRGC ने अपने जितने भी बेसिस बनाए हुए सारे अंडरग्राउंड हैं और उनकी जो छोटी बोट्स हैं वो इतनी फास्ट हैं कि उनको टारगेट करना बड़ा मुश्किल है। तो उस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जो है ये कर पाएगा, अगर किया भी तो बहुत ही लिमिटेड स्पेस में कर सकेंगे, बट फॉर गुड नहीं हो सकता ये। और गुड हो सकता है जब, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दफ़ा बीच में कहा था कि हम सिविलाइजेशन को जो है वो ख़त्म कर देंगे, तो उसका मतलब बड़ा ख़तरनाक था कि द काइंड ऑफ वेपन ही वाज टॉकिंग अबाउट अगर उस तरह का इस्तेमाल होता है जो कि हिरोशिमा पे हुआ, तो उस तरह की सिचुएशन अल्लाह ना करे कि वो आती है, तो फिर शायद इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं वो। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये नामुमकिनात में से है। आप रेफर कर रहे हैं कि हिरोशिमा में जो वेपन यूज़ किया था, यू टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर वेपन, सो वो हिरोशिमा वाली जी बिल्कुल। चीज़ जो है आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर अप्लाई होती है ईरान पे, तो दैट इज़ द ओनली वे आउट के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल सके, अदरवाइज मुश्किल होगा। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वो इसलिए कि अभी हमने देखे ईरान का रिजॉल्व तो पहले ही बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी अली ख़amenei साहब की जो शहादत के बाद उनकी तदफीन हुई है, उसके ऊपर जितने लोगों ने अपना रिजॉल्व दिखाया, मेरा नहीं ख्याल कि ये आने वाले दिनों में इतनी जल्दी डाइल्यूट होगा, या इसमें एक पूरी कौम का जो एक इत्तेहाद है वो ख़त्म हो सकेगा। और जब एक इत्तेहाद हो जाता है और पीछे फौज के अवाम खड़ी हो जाती है, तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। आपने वियतनाम में भी देखा, आपने अफगानिस्तान में देखा, आपने और जगहों पे देखा, जहाँ पे अवाम अगर अपनी फौज के साथ खड़ी हो जाए तो फिर ये मुश्किल हो जाता है इस तरह के जो रिजल्ट्स लेना। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत आपका बड़ी अल्टीमेट स्टेटमेंट दे रहे हैं जनाब डॉक्टर अहमद सईद साहब, और कह रहे हैं जनाब कि हिरोशिमा पे जो वाक़या हुआ था, मैं उसको नहीं यहाँ पे बयान करना चाहता, मैं नहीं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन दैन अगेन जो हिरोशिमा पे जो वाक़या हुआ था, अगर वही वाक़या अगर रिपीट होता है ईरान पे, तो देन ओनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर गुड खुल सकता है, अदरवाइज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल तो सकता है लेकिन लंबे अरसे तक शायद ना खुल सके। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर होऊंगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।